میں یورپ جب گیا نا تو مجھے یاد ہے ایک والدین میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی مرتد ہو گئی تھی بالکل, اور وہ ماں باپ دیندار تھے, الگ سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور کوئی دعوت اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی, بالکل اسلام چھوڑ دیا تھا اس نے. خون کے آنسو روتے ہیں جن کے دل میں ذرا سی بھی غیرت ہو. پھر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیانات مسلسل سنتے 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 الحمدللہ دوبارہ مسلم ہو گئی ہے. میرا کیا کمال ہے, تو اسلام کا کمال ہے, اسلام میں اٹریکشن ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے سنے اس لیے کہ تھوڑا لائٹ موڈ میں آپ نے باتیں کی ہیں, ورنہ وہ بعض دفعہ ہمارے بعض مولانا, سارے تو نہیں بھائی, بڑے اچھے اچھے, ہم سے تو زیادہ ہی اچھے لوگ ہیں, وہ ایسی سخت اسٹائل میں بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتا ہے. میں بتا رہا تھا نا, ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, میں جمعے کا دن گیا ان کے بیان سننے, تو حضرت علی نے فرمایا. مجھے بھی خیال ہوا حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا, تو آپ بھی کس سے فرما دیں؟ اتنی زور سے حضرت علی فرما سکتے ہیں؟ حضرت علی نے جتنا شائستہ لہجے میں, حضرت علی کے تو اخلاق مشہور ہیں بھائی, تو آپ بھی اتنے آرام سے فرما دیتے. تو کبھی کبھار زور خطابت میں چیخنا چلانا بھی اچھا لگتا ہے کبھی کبھار, لیکن ٹاپک بھی ہونا وہ. تو ہمیشہ یہ جو دلائل کی بات آسان انداز سے ہی, مدلل انداز سے ہی ہونی چاہیے. خیر, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام, لوط علیہ السلام کی بیوی صحبت کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے خراب ہوئی. جب مجھے کہتے ہیں نا لوگ, مفتی صاحب میں لندن آیا تھا اپنی باپردہ بیوی کو لے کے, اس نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کی اجازت دو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انسان تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے, براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے. تو میں نے اجازت دے دی, اب وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی. وہاں کسی گورے پہ عاشق ہو گئی ہے. سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی بھائی, بہت ساری نیک خواتین جاب کر رہی ہیں, لیکن بہت سی ہو بھی جاتی ہیں. تو میں اس کو مثال دیتا ہوں لوط علیہ السلام کہ بھائی پیغمبر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے یار, اور تو اس ماحول میں اجازت دے رہا ہے جا کے. یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب قناعت ختم ہو جائے, زیادہ کی ہوس. پہلے فیصلہ کرو کہ اگر سب کچھ پیسہ ہی ہے تو کمبختوں پھر شادی کرتے کیوں ہو, ہے بھائی؟ اگر سب کچھ پیسہ ہی ہے, دیکھو کچھ لوگ تو اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ پیسہ ہے, ان کا تو ہدف ہی کیا ہے؟ دولت. ان کی بیگم اگر کھسک بھی جائے تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ولاگر دیکھ لو نا, جب اپنی خوبصورت بیویوں کو لا کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں, تو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی بیویاں کیوں دکھاتے ہیں خوبصورت خوبصورت بیویاں دھورے کپڑوں میں؟ پیسہ ہے. تو ان کا مقصد ہی شادی سے کیا ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ پیسہ مقصد ہے نا. تو جب ہدف پیسہ ہے تو بھی ٹھیک ہے, غیرت ویرت ایک طرف رکھو. لیکن اگر ہدف پیسہ نہیں ہے بلکہ پیسے سے کچھ اور مقصد ہے, دیکھو ہم جو پیسہ کماتے ہیں کیوں کماتے ہیں؟ سواری اچھی ہو جائے, کیا خیال ہے؟ گھر اچھا ہو جائے, یہی ہے نا؟ خوراک اچھی ہو جائے, کیا خیال ہے؟ بیمار ہو تو علاج اچھا ہو جائے. اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا, نہ خوراک اچھی رکھ رہے ہو, نہ گھر اچھا بنا رہے ہو, نہ سواری اچھی رکھ رہے ہو. کیوں یہ سب کام کر رہے ہو؟ تاکہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے. تو پرلے درجے کے بے وقوف کہلاؤ گے کہ نہیں کہلاؤ گے؟ اگلا بولے گا بھائی نوٹوں کو کھائے گا کیا؟ صحیح. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح پیسے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی اچھی مل جائے, یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. لیکن اس بیوی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے گھر سنبھالنا. مثال کے طور پر پیسے کا مقصد ایک بہت سارے ادھر میری طرف توجہ, یہ گارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, ادھر توجہ, آپ یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہو. دیکھو پیسے کا کہ بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد اچھا کھانا بھی ہے, کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کیا؟ اچھا کھانا خرید لیا, مرغے ورغے بکرے پائے وائے بڑا زبردست. اب کھا نہیں رہے آپ اس کو, کہہ رہے ہیں یہ میں نے پیسے سے اچھا کھانا خریدا تو ہے, لیکن جہاں اچھے ریٹ لگیں گے اس کھانے کو بیچ دوں گا میں. تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب تو نے یہ جو اچھا کھانا خریدا تھا یہ بھی پیسہ کمانے کے لیے خریدا تھا. تو چل ٹھیک ہے, ڈبل پیسہ آ گیا, اب کیا کرے گا اس پیسے سے؟ اب بتا تیرے اس مقصد کیا ہے؟ جو مزید پیسہ آ گیا نا تیرے پاس, اب کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے میں اچھا کھاؤں گا.
ایک مقاصد، بہت سارے مقصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ اب اور اچھا کھاؤں گا میں. بھائی پہلے میں نے نہاری خریدی تھی، لیکن جب مجھے اچھے ریٹ مل رہے تھے میں نے کسی کو پہنا دی وہ، اب میں اس سے اور اچھا کچھ خرید لوں گا. تو اب آپ نے اور اچھا خرید لیا. اب جب اور اچھا خریدا تو ایک اور کسٹمر آیا، وہ ڈبل پیسے دے رہا ہے، اس کو پہنا دیا. وہ لوگ کہیں گے اب اس پیسے سے تیرا مقصد کیا؟ کہنے تاکہ اور اچھا کھاؤں میں. تو کمبخت کھائے گا کب؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ تو پہنائے جا رہا ہے، تو کھائے گا کب؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ابے پیسہ بہت بڑی طاقت ہے. تو طاقت ہے جب اس سے کچھ کھا تو پیسے کے مقاصد میں گاڑی ہے، اب گاڑی آپ نے خریدی، فوراً پہنا دی کسی کو، چلا نہیں رہے اس کو، پھر خریدی پہنا دی. تو لوگ کہیں گے تیرا گاڑیوں کا بزنس ہے، تو اپنے لیے بھی تو کوئی گاڑی رکھ. اپنے لیے نہ تو گاڑی رکھ رہا ہے، نہ تو گھر بنا رہا ہے، نہ تو کھانا اچھا کھا رہا ہے. تو اس کا مطلب تو پیسے کو خدا سمجھتا ہے. تو خوب سمجھ لو، جیسے پیسے میں یہ ساری چیزیں مقصد ہوتی ہیں، تو پیسے سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے میری مناسب جگہ پر. غریب آدمی کو کوئی دیتا ویتا نہیں ہے آج کل، اور دے بھی دے تو خرچے پورے ہونا مشکل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو آپ نے پیسہ کمایا کہ یار شادی ہو جائے گی، نفقہ آسانی سے اٹھا لوں گا میں. اب اس شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو شادی سے جیسے کھانا جب آپ نے خریدا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بیچنا یا کھانا؟ کھا نہیں رہے تو کس کام کا ہے وہ کھانا بھائی؟ تو ایسے جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ کس کام کے لیے تھی؟ گھر بسانے کے لیے یا وہ بھی کمانے کے لیے؟ اگر اس کو بھی گھر سے باہر ہی بھیجنا تھا تو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی یار تمہیں؟ مجھے لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہو گئے یا میں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تو میری سوچ کے خلاف ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیگم بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، رات کو دونوں کی ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو جاتے ہیں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے بھائی، بھوکا مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن تو پیسے والے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابے تو تم نے کیوں کیے؟ تو کمانے کے لیے کیا ہے، تو وہی ہو گیا، کھانا خریدا اور کھانے کے بجائے بیچ دیا اس کو. اس کا مطلب تم نے خریدا تھا کھانے کے لیے نہیں بلکہ کمانے کے لیے خریدا ہے. تو یہ کمبختوں کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہوتی کیوں ہے شادی، کس سلسلے میں ہوتی ہے یہ. بھائی یہ اس سلسلے میں ہوتی ہے گھر سنبھالے، بچے پیدا کرے، وہ نسل بڑھائے آپ کی. وہی کام نہیں ہو رہا، باقی سارے کام عورت سے لیے جا رہے ہیں. تبھی شادی میں پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ہو اور انجینئر ہو اور فلانا ہو اور ڈمکانی ہو. پھر جب وہ جوتے لگاتی ہے نا شادی ہونے کے بعد تو کہتے ہیں میں نے تو بڑی پڑھی لکھی خاتون سے شادی کی. پڑھی لکھی ہونا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے، گھر سنبھالنا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ بایولوجی میں وہ اس نے یہ پڑھا کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے، بایولوجی کی کتابوں میں ہے بھائی. اب میڈیکل سائنس کی کتابوں میں شوہر کے حقوق نام کی کوئی چیز اس نے پڑھی ہے ڈاکٹر نے؟ مجھے وہی لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ڈاکٹر ہے، کرو ڈاکٹروں سے شادی کرو، منع نہیں کر رہا، ایجوکیٹڈ ہے، ہو سکتا ہے کچھ کبھی بیمار ہو گئے تو آپ کبھی کوئی ٹیکا ویکا لگا دیں. تو سوال پیدا، دوبارہ سوال دوہرا دوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، شوہر کے حقوق. گھر آپ نے جب نکاح کیا تو گھر چلانے کے لیے دوبارہ سے اس مقصد کو، تب مقصد نظر سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دماغ سے اوجھل. لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ یہ کس سلسلے میں یہ کام شروع ہوا تھا. ونس اپون اے ٹائم اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے نا. آپ نے جب نکاح کیا تھا تو پہلے سوچ لیا کرو میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر چلے. تو گھر چلنے کے لیے، گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، کیا خیال ہے، جس میں شوہر سربراہ ہوتا ہے، باقی سب لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں. اور ان ماتحتوں میں ابھی نسل تو بعد میں آئے گی، سب سے پہلے ماتحت کون ہوتا ہے؟ بیگم ہوتی ہے. تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سربراہ کے کیا حقوق ہیں. کیا خیال ہے؟ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں. پتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، اور پھر گھر میں اچھا ماحول بنے تو شکر گزاری کا جذبہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو پوری لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو بیچ میں غریبی آ گئی.
میں امریکہ میں گریبی کہہ رہا تھا, وہ امریکن جو وہیں پیدا ہوئے ہیں نا پاکستان میں, کہتے گریبی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کراچی چھوڑ دیا, گئے کام سے. جس کو گریبی کا نہیں پتا اس کو کیا فائدہ یار زندگی. یہ نقصان ہوا ہے کراچی چھوڑنے کا. گریبی بھول گئے, گریبی بھول گئے, پتلی گلی بھول گئے. بھائی قرضہ ہم جب لیتے ہیں تو جب بندہ لینے کے لیے آئے تو ہم کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتلی گلی سے نکلتے ہیں نا. بھول گئے سب پتلی گلی کیا ہوتی ہے. وہاں ہے پتلی گلی ہے ہی نہیں, لہذا قرضہ لے کے بھاگنے کا چانس ہے ہی نہیں. خیر ہمارے یہاں جب تبلیغ والے گشت کے لیے جاتے ہیں نا تو بھی کہاں سے نکلتا ہے وہ بندہ؟ پتلی گلی سے. گندی گلی بھی کہتے ہیں اس کو, پتلی. سارے محلے والے اس میں اوپر سے کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں. خیر تو دوبارہ میں اسی بات کی طرف آتا ہوں. اب ڈاکٹر چاہیے, مجھے انجینئر چاہیے, مجھے فلانی چاہیے, مجھے ڈمکانی چاہیے. کمبخت تو کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ گھر چلانے کے لیے اگر چاہیے تو بایولوجی کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ, میڈیکل سائنس کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا. یہ پڑھا ہی نہیں ہے اس نے, تو گھر چلے گا کیسے؟ پہلے زمانے میں بہشتی زیور دیے جاتے تھے. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بچیوں کے لیے کتاب لکھی تھی, اس میں گھرداری, تبھی طلاقیں کم ہوتی تھیں. بہشتی زیور جب نہیں تھی تو اس سے پہلے فارسی بھی جو رائج تھی اس میں کتابیں تھیں, ہر بچی کو دی جاتی تھی یہ بہشتی زیور پڑھو تاکہ گھر چلانا ہے تمہیں. انگریز جب آیا تو بہشتی زیور جیسی کتابیں تو ختم ہو گئیں, تو ان کے پاس تو کوئی ایسی کتاب ہی نہیں تھی, لہذا انگریزوں کے گھر تو تباہ ہو گئے. میرے سامنے نا بڑے لوگ فنٹر بنتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑے وفادار ہوتے ہیں, ان کے گھر تباہ نہیں ہوتے. بھائی گھر بناتے کم وقت بڑھاپے میں ہیں, تو تباہ ہونے کے لیے کچھ ٹائم تو چاہیے نا. اب بڈھا بڈھی کیا تباہ کریں گے؟ وہ 18 سال میں شادی کرو پھر گھر چلا کے دکھاؤ, ہمارے لونڈے لپاڑوں کی طرح. ہمارا نوجوان جب اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بالکل ہائی پہنچا ہوا ہوتا ہے نا, اس وقت وہ شادی کرتا ہے اور بیوی سے وفا کرتا ہے. دادا نانا بن کے مرتا ہے وہ, گورا یہ ظرف دکھا دے. اور عورت بھی وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, ان میں نہیں ہے یہ ظرف. وہ سارے ادھر ادھر سب سارے تجربے کر کے 50 55 60 سال میں جا کے بھی سب نہیں کر رہے ہوتے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو شادی بھی کر لیتے ہیں ہم. گھر بار ان کا ہے ہی نہیں, تو وہ کہاں سے کتابوں میں پڑھائیں گے بھائی گھر کیسے بچایا جاتا ہے, گھر چلانے کے سسٹم کیا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. ان مسلمانوں کو کمبخت نہیں کہنا چاہیے, ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا کیوں ہے. تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے, ہمیں فلانی چاہیے. بھائی انسان کی بچی ہونی چاہیے. مرد میں تو پھر بھی یہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ کماتا ہے, تو کچھ ہوگا, ہنر تو کمائے گا نا. عورت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ باقی تعلیم دو عورت کو, 100 دفعہ دو, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن گھر اس تعلیم سے نہیں چلے گا. یہ ذہن میں رکھنا. بچیوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, سائنٹسٹ بھی بناؤ, 100 دفعہ بناؤ, اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ یہ سائنٹسٹ بن جائے گی یا انجینئر بن جائے گی یا ڈاکٹر بن جائے گی تو یہ گھر اچھی طرح چلائے گی, بچوں کی اچھی تربیت کر لے گی. یہ دماغ خراب ہے. ہماری مائیں اور جو پہلے مائیں گزری ہیں ان کے گود سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بہت بہت باصلاحیت بچے پیدا ہوئے ہیں, علماء صلحاء اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس یہ نالج نہیں تھی, انہوں بہشتی زیور پڑے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے, سمجھ رہے ہو, چند اخلاقی چیزیں ان کو معلوم ہوتی تھیں جو آج کی نئی جنریشن کو یہ معلوم نہیں ہے. حیض و نفاس تک کے تو مسائل, طہارت کے احکام تک نہیں آتے آج کل بچیوں کو. بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس گھر چلانے کی صحیح تعلیم نہیں ہے, بلکہ الٹا غلط تعلیم ہے, گھر تباہ کرنے کی تعلیم ہے. میرا جسم میری مرضی, یہ والی تعلیم ہے ان کے پاس. شوہر نے اگر تھپڑ لگا دیا, غلط لگایا, تو تم بھی جواب میں آگے سے اسی طرح کھینچ کے چماٹا اس کے منہ پہ چپکا دینا. یہ والی ایجوکیشن ہے جو کہاں دی جا رہی ہے؟ یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے. ساس کی ذرا بھی خدمت نہیں کرنا. ساس کون ہوتی ہے تمہیں کچھ کہنے والی؟ یہ والی تعلیم کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار, چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ ہے یونیورسٹیوں میں. حالانکہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہوتا, لیکن یہ پروفیسر صاحب غریبی میں, جیسے میں بہت ساری چیزیں بیان کے دوران غریبی میں چلا رہا ہوتا ہوں, تو پروفیسر صاحب تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کیا چلا رہے ہوتے ہیں؟ غریبی میں. کیونکہ اس کی اپنی بیوی بیچارے کی وہ یہی کچھ کر رہی ہوتی ہے اس کی اماں کے ساتھ, اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے وہ. خیر,
تو اس کو نہ صرف یہ کہ صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی بلکہ باقاعدہ غلط تعلیم دی جا رہی ہے. تو پھر جو تباہی گھروں میں پھیلے گی وہ تو ہوگی نا. ابھی آئے ہوئے تھے 1.5 مہینہ پہلے ایک صاحب, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت کروڑ پتی آدمی ہیں, بڑی ملیں ان کی, ان کو بھی شوق تھا ایجوکیٹڈ. میں نے کہا پہلے اخلاق دیکھو. نہیں ایجوکیٹڈ جب کر لی, اس کے بعد جو ان کا سر گنجا کیا ہے نا, تو بجائے بال لگوانے کے وہ میرے پاس آ گئے. بال ڈائریکٹ اس لیے لگوانے نہیں گئے کہ ان کو پتا تھا کہ بال لگوا کے دوبارہ میں نے شادی کی تو دوبارہ یہ کیا ہو جائیں گے, گر جائیں گے. انہوں نے کہا پہلے اس کا کوئی پائیدار حل ہو جائے کہ دوبارہ نہ گرے. تو کہنے لگے وہاں تو علیحدگی ہو گئی ہے, تو اب کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جو بالکل مجھے تعلیم نہیں چاہیے, شریف شرفا قسم کی گھر چلانے والی لڑکی ہو. میں نے کہا بھائی میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن دیر آئے درست آئے. ہاں ایک چیز میں نے ایڈ کر لی, میں نے کہا یہ شرط نہ لگائیں یہ تعلیم یافتہ نہ ہو, یہ بھی غلط شرط ہے. تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو, اس سے یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. پہلے کیا ہو, گھر چلانا جانتی ہو, پھر بے شک تعلیم یافتہ بھی ہو, اچھی بات ہے. پھر نور علا نور, گھر تو آئے پہلے. گھر ور نہیں آ رہا آج کل مارکیٹ میں میرے بھائی, کیونکہ وہی بات ہے, اس کو اس یونیورسٹیوں میں جو صحبت مل رہی ہے نا, انوائرمنٹ جو ہے, ماحول, وہ ماحول کیا کہہ رہا ہے, آزادی والا. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ, ونس اپون اے ٹائم, پرانی بات ہے, اتنی پرانی کہ میں زیادہ پرانی اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ زوجہ کی بات ہو رہی ہے نا. یہ بھی میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. میں بیان کو اچھا ہو بتایا نہیں, آپ اس کو وہاں بھی لے کر گئے تھے. اب منہ سے نکل گیا, اب اس کو سیٹ کرنا پڑے گا مجھے. بہرحال میری ایک دفعہ نئی شادی ہوئی تھی, اب بہت دفعہ ہوئی ہے نہیں تو ایک دفعہ کی بات ہے. میں اپنے گھر والوں کو لے گیا کسی ورک شاپ میں جس میں ٹائم مینجمنٹ اور وغیرہ وغیرہ, بڑی اچھی ورک شاپ تھی, اور وہ جو ٹرینر تھے وہ بھی بہت زبردست. میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جو خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ سب مجھے باغی بناتی رہی ہیں کہ تم نے مفتی صاحب سے شادی کی ہے. میں نے کہا ہاں جی. تمہارا دماغ صحیح ہے, پہلے سے ان کی اتنی 2 بیویاں, اب 2-3 تھی, ابھی نہیں بتاؤں گا میں, وہ سمجھ جائیں گے نا کس کی بات ہے. تو تمہارا دماغ صحیح ہے. اچھا تو تم گھر سے نکلتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ہم تو پوچھتے ہیں بھائی. ہم تو نہیں پوچھتے, یہ باتیں چل رہی ہیں پیچھے. ہم تو نہیں پوچھتے, جب گھر سے باہر جاتے ہیں ہم تو اپنے ہسبینڈ سے نہیں پوچھتے, اور اگر ہمیں روک بھی دے ہم بھی نکل آتے ہیں. آگے ساس تک تو پہنچے نہیں, وہ تو میری والدہ تو اللہ مغفرت فرمائے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا. ساس سے بغاوت. تو میں نے کہا بھائی یہ ورک شاپ میں جو وہ اچھی باتیں سکھا رہے ہیں وہ باتوں کا اثر نہیں ہوگا, اثر کس کا ہوگا یہ یاد رکھو. درس میں کوئی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہو نا, جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان پر اس درس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے کان بھر رہے ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اس درس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑتے وہ. میرے گھر والوں کو اللہ جزائے خیر, انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ, ابے بھائی یہ شادی سے پہلے آپ 100 دفعہ سمجھاؤ کہ مت کرو. جب ہو گئی ہے تو پھر کسی کو یہ کہنا کہ کیوں کی اور تمہارا دماغ خراب, یہ تو گھر توڑوانے والی بات ہے کہ نہیں ہے. پھر میں جہاں بھی گیا ہوں یہی باتیں ہیں. گھر والے, جس گھر والوں کو بھی لے کر گیا ہوں ہر دفعہ یہی کہ سب پوچھتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے, آپ نے کیوں کی. جب میں نے دوسری کی تو میری پہلی زوجہ کو ورغلانے کی کوشش کی, اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ چلو ہو گئی ہے. لیکن جہاں دعوت پہ جائیں, خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ کے ہسبینڈ نے دوسری کی, آپ کو برا نہیں لگا؟ اس نے کہا لگا تھا. کیا کرتے, برداشت کیا, اللہ کا حکم ہے, اب اجازت دی اللہ نے, تو اب ہمارے ساتھ تو صحیح چل رہے ہیں تو برداشت کر لی. ہم تو کبھی بھی برداشت نہ کریں. آپ میں کوئی کمزوری ہوگی یقیناً, ورنہ میاں کا دل ایسے نہیں ہے کسی عورت کی طرف جاتا. عورت میں, حالانکہ میں چیخ رہا ہوں بھائی کوئی خرابی نہیں ہے,
بس اجازت دی اللہ نے. اتنا ورغل. میں جب کہیں سے